السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالواجد چودھری ہے۔ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں اور انٹرنل میڈیسن میں بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ پچھلے 30 سال سے میں ورجینیا امریکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا، اب میں نے تھوڑی سی سیمی ریٹائرمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں کے لیے کچھ پیش کر دوں، کوئی علم، کوئی گردوں کے علم اور ڈیزیزز کے بارے میں ان کو بتا دوں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اس کا بس یہی ایک مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی چیز جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ آپ ہر روز کیا کرتے ہیں؟ آپ دن رات کرتے ہیں، آپ پیشاب کرتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ہر کوئی پیشاب کرتا ہے دن رات۔ پیشاب کیا ہے؟ پیشاب ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پیشاب آپ کو جسم کے اندر کی حقیقت بتاتا ہے کہ جسم کے اندر کیا کہیں کوئی کینسر تو پیدا نہیں ہو رہا۔ جب میں جسم کی بات کر رہا ہوں تو جب ہم پیشاب کی بات کرتے ہیں تو میرا مطلب ہے آپ کے مثانے اور گردے، ان کے بارے میں، کہ وہاں کہیں کوئی کینسر کی ابتدا تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی سٹونز تو پیدا نہیں ہو رہے، کہیں کوئی سوزش تو نہیں ہے، کہیں کوئی امیون پرابلم تو نہیں ہو رہا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں کچھ مارکرز جو ہوتے ہیں، کچھ جو پیغام ہوتے ہیں، کچھ جو راز ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے اندر جسم سے باہر آتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جائزہ لیں، ان کو پکڑیں، ان کو دیکھیں، ان کو اینالائز کریں، اور پھر وقت سے پہلے اپنی ڈیزیزوں کے بارے میں، علاج کے بارے میں سوچیں۔ تو پیشاب بنتا کیسے ہے؟ پیشاب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیشاب کے معائنے سے کون سی بیماریوں کے بارے میں جانا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پیشاب تو انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، اور پیشاب کرنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ دیکھیے یہ کیسے خوش ہو رہا ہے۔ جب مریض میرے کلینک میں آتا ہے تو ہم پیشاب کا سیمپل لے کر اسے آسان طریقوں سے چیک کرتے ہیں۔ یہ جو پیشاب کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ میں اسی لیے اس پہ یہ ایک اسپیشل ویلاگ کر رہا ہوں کہ پیشاب کو چیک کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے پیشاب کا آپ ویسے ہی اس کا رنگ چیک کر لیں۔ پیشاب کا رنگ کیسا ہے؟ اس میں کوئی بو تو نہیں آ رہی؟ کس طرح کی بو ہے؟ اس کے بعد ہم آفس کے اندر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ڈپ سٹک، اس میں ڈبوتے ہیں اور کیمیکل انالیسس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سینٹریفیوج ایک مشین میں پیشاب کو ڈالتے ہیں، اس میں اس کو جب گھماتے ہیں 1500 ریولوشنز کے حساب سے، تو 5 منٹ کے بعد جب اس کے جو تہ میں جو ریت کی طرح یا سیڈیمنٹ جو بن جاتا ہے، اس کو جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو ایک ایک کر کے چیک کروں گا، تو آپ کو کچھ تصویریں وغیرہ بھی دکھاؤں گا، اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیشاب کا رنگ جو ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے، اسے ایمبر کلر کہتے ہیں۔ اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پسینہ اگر بہت زیادہ آ جائے، یا کسی کو پخانے لگے ہوں، دست لگے ہوں، یا کوئی وامٹنگ وغیرہ بہت زیادہ کر رہا ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو پیشاب کا رنگ ویسے ہی بڑا گاڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ یلو قسم کا، ڈارک یلو ہو جاتا ہے، اور اس میں سے تھوڑی سی اسمیل بھی آتی ہے۔ تو وہ صرف ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بندہ پانی پینے کا بہت ہی شوقین ہے، اور میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہیں وہ گیلنز اینڈ گیلنز پانی ہر روز پی جاتے ہیں،
تو ایسے لوگوں میں پانی کی بہتات ہوتی ہے، تو گردے جو ہیں وہ بڑے ہی عقل مند ہیں، بڑے سمارٹ ہیں، گردے جو ہیں سارے ایکسٹرا پانی کو باہر نکال دیتے ہیں، تو پیشاب میں آپ کو صرف پانی ہی نظر آتا ہے، پانی کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو اب میں جو ڈفرینٹ کلرز جو ہمیں بعض دفعہ پیشاب میں نظر آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے لال، بعض دفعہ پیشاب کا رنگ لال ہوتا ہے۔ لال رنگ کی موجودگی جو ہے وہ کافی ساری انفارمیشن ہمیں دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یورین کو جب ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک اوپر والا حصہ جسے سپرنیٹنٹ کہتے ہیں اور ایک نیچے والا حصہ۔ اگر اوپر والا حصہ لال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ہیموگلوبن یا مایوگلوبن جیسی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جو مایوگلوبن ہے وہ مسلز میں سے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو مسل بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کے مسل ٹوٹ رہے ہیں۔ مسل کیسے ٹوٹتے ہیں؟ اگر بندہ 3 منزلہ عمارت سے نیچے گرے تو اس کے جب اسے چوٹیں لگیں گی، اس کے مسلز ان کے اوپر چوٹیں لگیں گی تو وہ مسل بریک ڈاؤن ہوں گے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کو مرگی کے دورے بار بار پڑ رہے ہوں، کنولشنز ہو رہے ہوں یا ہیٹ سٹروک ہو جائے، اس طرح کی اور چیزیں، تو اس سے مسل بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور وہ جو مایوگلوبن ہے وہ پیشاب میں آتا ہے اور آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہیموگلوبن اگر اس میں آ رہا ہو پیشاب میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیمالسس ہو رہا ہے، ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور وہ کیوں ہو رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جو یہ تو تھا اوپر والا حصہ، جو نیچے والا حصہ ہے اس کو جب آپ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ریڈ بلڈ سیل نظر آتے ہیں۔ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ہمیں اور بہت ساری چیزوں کی حقیقت بتاتے ہیں، جیسے کہ کڈنیز کے اندر کی جو کچھ بیماریاں ہیں جسے ہم گلومیرولوپیتھیز کہتے ہیں۔ مجھے آپ معاف کیجیے گا، مجھے ان کے اردو کے جو ہیں الفاظ وہ مجھے نہیں آتے، تو اس لیے میں کچھ چیزوں کو انگریزی میں ہی لفظوں کو بیان کروں گا، تو میں معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں۔ تو گلومیرولوپیتھیز بعض جو ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ پیشاب میں نکلتے ہیں اور رنگ جو ہے وہ آپ کو لال نظر آتا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو ہے کہ اگر پیشاب کا رنگ جو ہے وہ سبز ہو تو پھر کیا ہے؟ سبز رنگ عام طور پہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں جس کے رنگ جو ہیں وہ پیشاب میں آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ جگر کی بیماری سے بھی رنگ جو ہے سبز ہو سکتا ہے۔ تو کچھ میڈیسن، ایک ہوتی ہے پروپوفول میڈیسن یا میتھلین بلو یا امیٹرپٹلین، یہ کچھ میڈیسنز کے نام ہیں، ان سے جو ہے یورین پیشاب کا رنگ سبز ہو سکتا ہے۔ سوڈومونس انفیکشن ایک ہوتی ہے، سوڈومونس جراثیم کا نام ہے، اگر اس کی انفیکشن ہو جائے پھر بھی رنگ سبز ہو سکتا ہے یورین کا۔ تو کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو انفیکشن سے بھی رنگ سبز ہو سکتا ہے، تو آپ کو سبز رنگ کا یورین آئے تو آپ چیک کرائیں، یورین چیک کرائیں، اور پھر یورین کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کلچر کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اس بارے میں بتانا بھول گیا کہ لال رنگ کے یورین میں بھی بہت ساری چیزوں کے کھانے سے رنگ جو ہے وہ یورین کا لال ہوتا ہے۔ اس میں سے فوڈ کی جو کچھ ڈائز ہوتی ہیں وہ بھی یورین کے رنگ کو لال کرتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹس، چقندر، وہ کھانے سے وہ جو ہے یورین کا رنگ لال ہو سکتا ہے۔ سینا، روبارب، یہ بھی دوسری جڑی بوٹیاں ہیں جن سے رنگ لال ہو سکتا ہے۔ 2 میڈیسنز ہیں جن سے یورین کا رنگ لال ہو سکتا ہے، ایک رائفیمپن اور ایک فینیٹوئن۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یورین کو، پیشاب کو لال کرتی ہیں۔ سفید رنگ کا یورین بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے جناب؟ وہ اس طرح کہ اس میں فاسفیٹ کرسٹلز بعض دفعہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو رنگ جو سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کا یورین بھی آ سکتا ہے۔ جی جناب، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس یہ ہے کہ آپ نے اس کا معائنہ کرنا ہے۔ سیاہ رنگ کا یورین اس ایک ڈیزیز میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں الکیپٹنیوریا۔ یہ ایک لیس کامن بیماری ہے، زیادہ اتنی نظر نہیں آتی، لیکن اس میں ایک خاص ہوموجنٹسک ایسڈ نکلتا ہے جس کی وجہ سے رنگ جو ہے نا وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کلرز کے بعد آپ پیشاب کی تیزابیت کو چیک کریں۔
اس کا پی ایچ جسے ہم کہتے ہیں اس کو چیک کریں. اگر پی ایچ جو ہے وہ 4 سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے بہت تیزابی ہے یورین جو آپ کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جسم میں آپ میں کافی تیزابیت ہے اور وہ جو ایسڈ ہے وہ یورین میں آ رہا ہے. تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں. اور بعض دفعہ یورین الکلائن ہو جاتا ہے، الکلی جسے کہتے ہیں الکلائن، یہ تیزابیت کی اپوزٹ چیز ہے. تو الکلی یورین جو ہے وہ بعض دفعہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک جراثیم ہوتا ہے اس کا نام ہے پروٹیوس میرابیلس، اس کی انفیکشن کی وجہ سے جو یورین ہے وہ الکلائن ہو جاتا ہے. اور یہ جو چیک کرنا ہے یورین کا کہ یہ الکلائن ہے ایسڈ ہے، وہ یہ ڈپ سٹک ایک سٹک ہوتی ہے ہمارے پاس جسے ڈبوتے ہیں اور اس کو رنگ چیک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. بڑا ہی آسان طریقہ ہے لیکن آپ کو انفارمیشن بڑی ویلیویبل ملتی ہے. تو چلیں اب یورین ڈپ سٹک کے اوپر چلتے ہیں. تو جب آپ ڈپ سٹک کو یورین کے اندر ڈبو کے اسے نکالتے ہیں، اور میں آپ کو یہ پکچر دکھاتا ہوں، تو اس کے جو رنگ ہیں اس کے اوپر وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا پیشاب میں پروٹین تو نہیں ہے. اور یہ ایک اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. پروٹین کا پیشاب میں ڈیٹیکٹ کرنا ایک انتہا درجے کی بہت ہی قیمتی معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ ڈیزیز کو پریونٹ کرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں استغفر اللہ کتنی زیادہ ڈائبٹیز پھیل رہی ہے. ہر تیسرے بندے کو ڈائبٹیز وہاں معلوم ہوتی ہے. تو جب ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے، یہ شوگر کی بیماری جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو شروع میں ہلکی سی پروٹین یورین میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا یورین ہر سال چیک کراتے رہیں اور جیسے ہی آپ کو اس میں پروٹین آنی نظر آئے تو آپ فوری طور پہ اپنی ڈائبٹیز کے بارے میں چیک کرائیں اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. تو پروٹین جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ یورین میں چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور ڈیزیزز ہیں جو یورین میں پروٹین ایکسکریٹ کرتی ہیں، جیسے ایمیلائڈوسس ہے، ملٹیپل مائلوما اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اس کے علاوہ خون کے بارے میں ہم نے بات کی جو کہ ہمیں ویسے ہی نظر آ جاتا ہے، لیکن یورین ڈپ سٹک جو ہے وہ اس کو کنفرم کر دیتی ہے کہ پیشاب میں یورین ہے. اور اس کی ڈیزیز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے. اور بھی ڈیزیزز ہیں بہت جو جب ڈپ سٹک میں خون ہو تو اس کے بارے میں انڈیکیٹ کرتی ہیں. مثلاً کڈنیز کے اندر کی اپنی بیماریاں کچھ ہیں جس میں خون نکلنا شروع ہوتا ہے. کڈنی کے سٹونز اگر بن رہے ہوں تو اس سے خون نکلتا ہے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا. یورین کو آپ چیک کریں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ ڈپ سٹک کریں تو اس میں شاید نظر آئے. اس کے علاوہ عورتوں کو جب مینسٹرویشن یا پیریڈز ہوتے ہیں تو اس وقت بھی خون پیشاب میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یورین کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیسٹس. کیسٹ کیا مطلب کیا ہوتی ہیں؟ کیسٹس یہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں مل کے ایک لمبی ساری ٹیوب جیسی چیز بنا دیتے ہیں، کیونکہ یورین کے اندر ایک خاص قسم کی گلو پروٹین ہوتی ہے. جب وہ سیلز اس گلو کے اندر جب چپکتے ہیں تو چپکتے وہ ایک ٹیوب کی طرح بن جاتا ہے. تو یہ کیس جو ہیں یہ بہت ہی انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن یہ ڈپ سٹک کے اوپر پتہ نہیں چلتا، یہ سینٹریفیوج کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ایک لاسٹ چیز میں آپ کو ڈپ سٹک کے بارے میں بتانا چاہوں، وہ ہے لیوکوسائٹ ایسٹریز. یہ بھی ایک اس کے اوپر ایک ڈپ سٹک کے اوپر ایک کلر ہے جو چینج ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید پیشاب میں انفیکشن ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈیزیز کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہے. چلیں اب ہم چلتے ہیں سیڈیمنٹ کی طرف. جب آپ نے یورین کو سینٹریفیوج کر لیا 5 منٹ کے بعد پھر اس کی ہم سلائڈ بناتے ہیں. جی تو ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ جب ہمیں نظر آئیں مائکروسکوپ کے نیچے تو ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں. جب وہ نارمل ریڈ بلڈ سیل نظر آتے ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور رہتا ہے، اور بعض دفعہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی شکل تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. جب شکل چینج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، یعنی کہ یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے یہ اوپر گردے میں کہیں پہ اس کو وہ سکریٹ ہوا ہے، وہاں سے وہ نیچے یوریٹرز میں آیا ہے، وہاں سے نیچے سے گزر کے وہ بلیڈر میں آیا ہے، وہاں سے نیچے سے گزر کے یوریتھرا میں آیا ہے اور پھر باہر آیا ہے. تو جب وہ یہ لمبا سفر کرتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گردوں میں سے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ گلومیرولوپیتھیز ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور اگر ویسے ہی نوا نکور ریڈ بلڈ سیل نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیڈر میں سے کہیں سے یہ نیچے آ رہے ہیں، اور یہ فریش قسم کا ریڈ بلڈ سیلز ہیں، اور یہ سٹونز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ کینسر آف بلیڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کوئی اور لوکیشن پہ کہیں پہ کینسر ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں وائٹ بلڈ سیلز، وہ اگر نظر آئیں کافی مقدار میں تو انفیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کڈنیز کی ٹوبرکلوسس کے بارے میں، اور ایک چیز ہوتی ہے ٹیوبولو انٹرسٹیشل نیفرائٹس، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ٹیوبولر ایپیتھیلیل سیلز جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہمیں ٹیوبولر ایپیتھیلیل سیلز، یہ خاص قسم کے سیلز ہیں جو کڈنی کے اندر جو ٹیوبیولز ہیں، یہ وہاں سے یہ شیڈ ہوتے ہیں، وہاں سے یہ اترتے ہیں اور یہ نیچے آتے ہیں۔ تو یہ جب ہمیں یہ سیل نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ گردوں کے اندر کی کچھ بیماریاں، کوئی گلومیرولونیفرائٹس وغیرہ کوئی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں چیک کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ ہم پھر اس کی کڈنیز کی بایوپسی کرتے ہیں، گردوں کی بایوپسی کرتے ہیں، تو یہ آپ چیک کر لیں۔ تو آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیسٹس اور کرسٹلز کے بارے میں۔ کیسٹس میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جو گلو کی طرح جب سیل اس پہ چپکتے ہیں تو وہ چپکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک ٹیوب کی مانند ایک لمبی سی ٹیوب بن جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ کیسٹ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ طرح کی کیسٹ ہوتی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہوتی ہے براڈ کیسٹ۔ یہ جو براڈ کیسٹ ہے، یہ جب بھی نظر آئے نا ہمیں یورین میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو یہ بیماری کچھ عرصے سے چل رہی ہے، تو کچھ مسئلہ ہوا ہے جو کہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ براڈ کیسٹ بنی ہے۔ تو پھر ہم اس لحاظ سے اس بندے کی بیماری کی تشخیص کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کرسٹلز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کڈنی سٹونز کی یہ ڈھنڈورا پیٹ کے کہتے ہیں کہ اس بندے کو کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں، یا ہو رہے ہیں، یا ہوئے ہیں۔ تو کرسٹلز میں یورک ایسڈ کرسٹلز ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے یورک ایسڈ سٹونز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹلز ہوتی ہیں، اور یہ میں آپ کو ابھی یہ ساری کرسٹلز دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ جو کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹلز ہیں، یہ آکزیلیٹ سٹونز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کچھ کرسٹلز فاسفیٹ کرسٹلز ہوتی ہیں، اور وہ 3-4 قسم کی فاسفیٹ کرسٹلز ہیں۔ جب وہ زیادہ مقدار میں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے اسٹروائٹ سٹونز بن رہے ہیں، اسے ٹرپل فاسفیٹ کرسٹلز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں یورین میں بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، اور یہ میں آپ کو پکچرز دکھا رہا ہوں۔ اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیر آر وہ اسے کہتے ہیں اوول فیٹ باڈیز، یہ فیٹ ڈراپلیٹس جو ہیں ان سے بنتی ہیں، اور یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ جسم میں نیفراٹک سنڈروم شاید ہوا ہے۔ نیفراٹک سنڈروم جو ہے یہ جب ڈائیابیٹیز زیادہ ایڈوانس کر جائے تو اس میں ہو جاتا ہے۔ نیفراٹک سنڈروم کے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو آخر میں میرا کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن میرا یہ ہے کہ خاص طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ڈائیابیٹیز پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، شوگر کی مرض وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور یورین میں جب ڈائیابیٹیز شروع ہو رہی ہوتی ہے تو پروٹین سکریٹ ہوتی ہے۔ آپ یورین چیک کریں اور فوراً آپ کو نظر آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا علاج کرائیں، اپنا ڈائگنوزز کرائیں، تشخیص کرائیں اپنی۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں اس بارے میں، پیشاب کو سال میں 1 دفعہ آپ کو ضرور چیک کرانا چاہیے۔ اب جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے کہیں، ان ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ پلیز میرا پیشاب چیک کرو، پلیز میرا پیشاب چیک کریں، پلیز چیک مائی یورین، کیونکہ یورین چیک کرنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو، اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیشن گوئی ہو جائے گی۔ تو آپ پیشاب ضرور چیک کریں۔ یہ بڑا سستا ٹیسٹ ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، اور یہ 5 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے تو وہیں پہ ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب کا جو ٹیکنیشین ہے وہ 5 منٹ میں اس کو کر کے رپورٹ دے دے گا، اسی وقت رپورٹ مل جاتی ہے۔ میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے پیشاب کو چیک کیا کریں، کروایا کریں،
اور عمل کیا کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے لائک کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ڈس لائک کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری گھنٹیاں بجائیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت میں میرے لیے بہتری پیدا کر دے۔ خدا حافظ۔